السلام علیکم ناظرین، رپورٹنگ کی تصد میں آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان نے آج یہ انکشاف کیا ہے کہ جو ان کی حکومت تھی 2018 کے الیکشن میں، اس کو اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ کنٹرول کرتے تھے۔ آج انہوں نے جو اڈیالہ جیل میں سماعت تھی ان کے 2-3 مقدمات کی، اس کے بعد جو ہے وہ صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ جو 2018 کے الیکشن میں حکومت بنی پاکستان تحریک انصاف کی، اس کو کیسے جنرل باجوہ کنٹرول کرتے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے آج اور بھی بہت سی باتیں کی۔ اعظم خان کا جو بیان تھا ان کے جو پرنسپل سیکرٹری کا، اس حوالے سے بھی انہوں نے بات چیت کی اور اس کی آپ کو تفصیلات بتائیں گے۔ لیکن ابھی تک اگر آپ نے چینل رپورٹنگ ود اسد سبسکرائب نہیں کیا تو چینل ضرور سبسکرائب کیجئے۔ ناظرین، آج جو فوکس تھا عمران خان صاحب ان کی باتوں کا، وہ تو ظاہری بات ہے جو آئندہ الیکشن ہونا ہے اس پہ تھا۔ آج ان کے جو ہے مقدمات تھے، ایک توشہ خانہ کا ریفرنس اور ساتھ میں 190 ملین جو کرپشن کیس ہے، القادر ٹرسٹ کیس بھی کہتے ہیں، اس کی بھی سماعت تھی۔ ان پہ فرد جرم عائد ہونی تھی لیکن فرد جرم عائد نہیں ہو سکی۔ جب جج جو ہیں وہ فرد جرم عائد کرنے لگے تو عمران خان جو ہے وہ انہوں نے روسٹروم پہ گئے اور انہوں نے کہا کہ میرے پہ فرد جرم عائد نہ کیجئے، میں قانونی لینگویج ہے مجھے سمجھ نہیں آتی، جب تک میرا وکیل نہیں ہوگا میں یہ فرد جرم نہیں سنوں گا۔ اور آج انہوں نے جب یہ باتیں کی تو انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ میرے خلاف جو ہے وہ جوڈیشری وہ بڑی ایکٹیو ہے، جو ججز ہیں وہ میرے خلاف ہیں۔ تو جس پر ان کو بتایا گیا کہ آج ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے ان کو ایک کیس میں ریلیف دیا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ تھوڑا سا اپنا ٹون چینج کیا، انہوں نے کہا کہ ویسے مجھے پتہ ہے کہ میرے خلاف جو مقدمات ہیں وہ ججز نے نہیں بلکہ خلائی مخلوق نے بنائے ہیں۔ آج یہ پہلا موقع تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے وہ خلائی مخلوق کا نام لیا، کیونکہ اس سے قبل گزشتہ جو الیکشن تھے اس میں جب اسی طرح کے سچویشن میں نواز شریف اور مریم نواز تھے، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ یہ خلائی مخلوق ہے جس نے ہمارے پہ مقدمات بنوائے ہیں۔ تو بلکہ جو عمران خان ہے وہ کیس میں جب جج کے سامنے کھڑے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا یہ مجھے پتہ ہے میرے پیچھے جو ہے وہ خلائی مخلوق پڑی ہوئی ہے اور یہ ہمیں یہاں پر بھی مانیٹر کر رہی ہے۔ اور پھر انہوں نے جو ہے وہ دیکھا چھت کی جانب اور کہا کہ یہ یہاں سے کوئی بندہ دیکھ رہا ہے، اور پھر اس کے عہدے کا جو ہے وہ نام لے کے کہا کہ یہ دیکھ لیں جی میں عمران خان ہوں، یہاں پر آپ کے سامنے موجود ہوں۔ تو جو میڈیا سے جب وہ بات چیت کر رہے تھے تو اس میں ان سے مختلف سوالات کیے گئے۔ ان سے یہ بھی پوچھا گیا کہ کل کچھ سوشل میڈیا پر یہ خبریں چل رہی تھیں کہ آپ نے ایران پہ جو پاکستان نے جوابی حملہ کیا اس کی آپ نے مذمت کی ہے پاکستان کی افواج کی۔ تو انہوں نے کہا ایسا بالکل نہیں ہے، میں نے مذمت کی تھی ایران کے حملے کی کہ ایران نے غلط حملہ کیا، لیکن ساتھ میں انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس طرح کے حملے کیوں ہوتے ہیں، یہ میرے دور میں تو نہیں ہوتے تھے۔ بلکہ انہوں نے بتایا کہ جب ان کے دور میں جیش عدل والے جو ہیں انہوں نے کوئی اٹیک کیا تھا ایران پہ، کچھ 7-8 بندے جو ہے وہ اس میں جاں بحق ہو گئے تھے، تو یہ عمران خان کہتے ہیں میں خود گیا تھا اور جا کے سچویشن جو ہے وہ ڈیفیوز کی تھی۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا جو طریقہ کار تھا فورن پالیسی کا اور جس طرح سے ہماری افغان پالیسی تھی اس کو نہیں جو ہے وہ کنٹینیو کیا گیا، اور اسی وجہ سے آج ہمارے جو 2 ہمسائے ہیں افغانستان اور ایران وہ ہمارے سے ناراض ہیں۔ اور آج انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو جس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت گئی تھی تو اس وقت جو ہمارا جو انفلیشن تھی اور جو ہماری گروتھ ریٹ تھی وہ ایک آئیڈیل سٹیج پہ تھی۔ انہوں نے کہا کہ انفلیشن 12.5 تھی اور جو 5%، اور جو گروتھ ریٹ تھا وہ 6.17 تھا اور جو کہ اب 0 پر آ گیا، اور انفلیشن جو ہے وہ 30-40 سے بھی زیادہ ہو گئی ہے پرسنٹ۔ اور انہوں نے کہا کہ دہشت گردی جو ہے وہ بھی ہمارے دور میں جو ہے وہ اس میں کمی آئی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک طاقتور جماعت ہے اور اتنا جو ہے اس کے اوپر ریاستی مشینری کے استعمال کے باوجود یہ ٹوٹ نہیں سکی، اور انہوں نے کہا کہ سمبل بھی لے لیا گیا، مین لیڈرشپ جو ہے وہ پابند سلاسل ہے، جو دوسرے درجے کی لیڈرشپ ہے اس کو بھی منظر عام سے ہٹا دیا گیا ہے، اور اب انڈر 16 ٹیم جو ہے وہ اس کو بھی کھیلنے نہیں دیا جا رہا، اس پر بھی پابندیاں ہیں۔
جب وہ انڈر 16 کا کہہ رہے تو ان کے ساتھ لطیف خان کھوسا بھی کھڑے تھے. میں نے دیکھا تو ایک دم میرے ذہن میں آیا کہ یہ انڈر 16 میں لطیف خان کھوسا صاحب کیسے ہو سکتے ہیں. وہ تو اپنے سمبل پہ بھی کے پہ بھی خوش ہیں, کے فار کھوسا اور کے فار خان, یہ ان کا وہ انتخابی سلوگن ہے. انہوں نے کہا کہ جو ایران پر جو اٹیک ہوا, ایران نے پاکستان پہ کیا, پاکستان نے جوابی اٹیک کیا, تو یہ جو ٹینشن ہے اس سے جو اسرائیل ہے وہ کافی خوش ہوگا. وہ تو چاہتے ہیں کہ ہمارے تعلقات خراب ہوں. اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ جو پناہ گزینوں کو جس طریقے سے نکالا گیا افغان پناہ گزینوں کو, وہ ٹھیک نہیں تھا. اور انہوں نے کہا کہ میں نے تو ہندوستان سے بھی دوستی کی بہت کوشش کی. اگر 5 اگست 2019 کو انڈیا جو ہے وہ انیکسیشن نہ کرتا کشمیر کی, تو میں پوری کوشش کرتا کہ ان کے ساتھ ہمارے مسائل حل ہو جائیں. اور انہوں نے پھر جو ہے وہ بات کی کہ جو 2018 کے الیکشن تھے اس کے بعد جو حکومت آئی وہ کیسے کنٹرول ہوتی تھی. اس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں تو مختلف حلقوں میں, کہیں ایک حلقے سے تو 50 ووٹوں سے ہمارا کینڈیڈیٹ ہارا, اور کہیں سے 2000, 2500, 3000, اس حلقے میں لاکھوں کی تعداد میں ووٹر تھے اور بہت کم مارجن سے ہمارے. انہوں نے کہا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ مخلص ہوتی تو ہمیں ان حلقوں میں کم از کم اتنے جو 50 کا یا 2000 کا جو مارجن تھا یہ تو ہمیں مل ہی جاتا. لیکن انہوں نے کہا کہ یہ ایسا نہیں ہوا. اور پھر انہوں نے جو ہے وہ ایک پیش گوئی کی, یا ان کو تھوڑا سا آئیڈیا ہے گراؤنڈ ریئلٹیز کا. انہوں نے کہا کہ جو ریلو کٹوں کی کھچڑی بنائی جا رہی ہے اس کا مقصد کمزور پارلیمنٹ بنانا ہے. یعنی کہ ان کا یہ خیال ہے کہ شاید جو آئندہ حکومت بننے جا رہی ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون, یہ استحکام پاکستان اور اس قسم کی کوئی دوسری جماعتیں جو ہیں یا آزاد امیدواران کو جو ہے وہ ملا کر جو ہے وہ ایک کمزور پارلیمنٹ, ایک ہنگ پارلیمنٹ جو ہے وہ بنائی جائے گی. انہوں نے کہا جی کہ اس وقت جو اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہو, اس کے علاوہ پاکستان کو مستحکم کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ جو 2018 کے الیکشن تھے وہ پاکستان تحریک انصاف کو مسترد کرنے چاہیے تھے. انہوں نے کہا کہ ہمیں وہ الیکشن مسترد کر کے دوبارہ الیکشن میں جانا چاہیے تھا, کیونکہ اس وقت ہمیں ایک کمزور حکومت جو ہے وہ دی گئی تھی, وہ ہمیں نہیں لینی چاہیے تھی. لیکن انہوں نے کہا کہ اس کمزور حکومت دینے کا مقصد یہ تھا کہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ اس کو کنٹرول کر سکیں. اور انہوں نے کہا کہ اس وقت جنرل باجوہ جو ہیں وہ میٹھی میٹھی باتیں کرتے تھے, وہ کہتے تھے کہ نہیں حکومت لے لیں, اور ان کی باتوں میں آ کر میں نے یہ کمزور حکومت جو ہے وہ قبول کر لی. لیکن بعد میں جنرل باجوہ نے ہمیں کنٹرول کرنا شروع کر دیا. انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ جو اس وقت ان کے جو فیصلے تھے, جو حکومت چلائی جا رہی تھی, تو سامنے ان کا چہرہ تھا عمران خان کا, لیکن پیچھے کوئی جنرل باجوہ جو ہے وہ اس کو چلا رہے تھے. یہ بات جو ہے یہ شیخ رشید جو ہیں انہوں نے ایک دفعہ آن ایئر یہ بات کی تھی کہ ایک کاریگر چاہیے جنرل باجوہ جیسا اور ایک فیس چاہیے عمران خان جیسا. یعنی کہ جو شیخ رشید اس وقت بات کر رہے تھے آج اس کی انہوں نے تصدیق کر دی ہے کہ ایسے ہوا ہے. اور یہ جو جنرل باجوہ ہیں ان کو پاکستان مسلم لیگ نون نے اس وقت جو بہت قابل جرنیل تھے ان میں سے ان کو سلیکٹ کیا. بہت اچھی چوائسز تھیں, ان کے علاوہ بھی بہت اچھی چوائسز تھیں, جن کو راحیل شریف بھی جن کے سفارشی تھے, اور ان کو نہیں بنایا گیا اور ان کو بنایا گیا. یہ بھی ایک الگ داستان ہے. اور انہوں نے کہا کہ اگر اب حکومت اگر ان کو بنانے کا موقع ملا تو وہ دیکھیں گے ان کی اسٹرینتھ کتنی ہے. اگر کمزور حکومت ہوئی تو وہ نہیں اس پہ بیٹھیں گے. اگر اتحاد بنا کے حکومت کرنے کا اگر ان کی پوزیشن ہوئی تو وہ تب بھی نہیں کہ حکومت دیں گے, وہ اپوزیشن میں بیٹھنے کو ترجیح دیں گے. اور انہوں نے کہا کہ جو SIFC ہے یہ پاکستان میں کوئی ریفارم نہیں لا سکتی, کوئی انویسٹمنٹ نہیں لا سکتی. انہوں نے حوالہ دیا سنگاپور کا کہ وہاں پہ تو SIFC نہیں ہے لیکن وہاں پر استحکام ہے, رول آف لا ہے. اس وجہ سے پاکستان میں $1.3 ارب, اور سنگاپور میں جو کہ بہت چھوٹا ملک ہے وہاں پر $140 ارب کی سرمایہ کار ہوئی 2022 میں. اور آج انہوں نے ایک بہت بڑا دعویٰ یہ بھی کیا کہ جو پاکستان کی فوج ہے وہ 90% پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دے گی. اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو بات ہے کہ پاکستان کی جو فوج کے ووٹ ہیں وہ 90% پاکستان تحریک انصاف کے ہیں, یہ بات بھی انہیں جنرل باجوہ نے بتائی. اور انہوں نے پھر اعظم خان جو ہیں ان کے جو بیان تھا ایک دن قبل جس میں انہوں نے کہا کہ جو سائفر تھا وہ کس طریقے سے آیا اور پھر وہ کھو گیا,
اس حوالے سے بھی انہوں نے بتایا کہ جو اعظم خان ہے وہ انہوں نے حق اور سچ کی بات کی ہے، اور اگرچہ وہ 40 دن جو ہے وہ سافٹ ویئر اپڈیٹ اسپیشلسٹ جو ہیں ان کی کسٹڈی میں رہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے سچ بولا۔ انہوں نے یہ کہا کہ جو ہمارے آزاد ارکان ہیں اگر ان میں سے کوئی جیتتا ہے تو یہ بھی ممکن ہے کہ یہ بھی کوئی سافٹ ویئر اپڈیٹ اسپیشلسٹ کے پاس جو ہے وہ چلا جائے۔ اور گزشتہ روز بھی انہوں نے کہا کہ یہ سافٹ ویئر اپڈیٹ اسپیشلسٹ جو ہے یہ پاکستان میں ترقی کی ہے، انہوں نے اس کنسیپٹ میں ترقی کی ہے گزشتہ 2 سالوں میں، باقی ہر چیز میں پاکستان پیچھے ہی گیا ہے۔ ایک بات انہوں نے جو بات کی ہے کہ وہ بات چیت کی بات کی ہے کہ مختلف جماعتوں سے بھی بات چیت کرنے کو تیار ہیں۔ انہوں نے کہا میں سیاسی آدمی ہوں، ہمیشہ ڈائلاگ پر یقین رکھا، میں نے ایران جو ہے اس کے ساتھ بھی ڈائلاگ کیے، اور ابھی بھی اگر مجھے کوئی اس طرح سے ہوگا تو میں ڈائلاگ میں جاؤں گا۔ اور انہوں نے کہا کہ گزشتہ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی وہ یہ چاہتی تھی کہ الیکشن جو ہے وہ جسٹس بندیال کے ریٹائرمنٹ کے بعد ہوں، اور اسی وجہ سے سارا میس کریٹ کیا، اور بتایا کہ جو پاکستان کا جو دیوالیہ نکال دیا ہے جو گزشتہ حکومت رہی ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی، جس میں وزیر اعظم شہباز شریف تھے، اس کے نتیجے میں اب تک 15 لاکھ پاکستانی پروفیشنل جو ہیں وہ وطن سے باہر چلے گئے ہیں۔ اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ جو ابھی جو اسٹیبلشمنٹ نے جو کیسز ان کے اوپر بنائے ہیں اس میں انہوں نے اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا ہے۔ عدت کے کیس کا انہوں نے حوالہ دیا، انہوں نے کہا جی کہ یہ اتنا واہیات کیس تھا کہ اس میں ایک شخص کے اوپر اتنا پریشر ڈالا گیا کہ اس نے اپنے بچوں کی ماں پر زنا کا الزام لگایا۔ اور انہوں نے مانیکا کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں تو مجھے یوں لگا کہ جیسے ابھی بھی ان کے دل میں مانیکا کے لیے ایک نرم گوشہ ہے، اور انہوں نے کہا کہ مانیکا کو پہلے پکڑا، اس کو قید میں رکھا اور پھر اس سے بیان دلوا دیا۔ یہ کتنے گرے ہوئے لوگ ہیں۔ تو یہ آج کی کارروائی تھی۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی عمران خان کو جو ہے وہ ایک ریلیف دے دیا، اور اب جو ہے کل بھی اس کیس کی کارروائی ہوگی توشہ خانہ کی۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنے ہی، ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔